بڑے سوالات کیے گئے کہ آپ کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، تو مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے. ایک، عمران خان اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت پہ ان کا بھروسہ رہتا ہے، اور نمبر دو، وہ ورزش نہیں چھوڑتے، یعنی وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو اگر سیل کے اندر بند بھی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے سیل کے اندر بھی ورزش کر لیتے ہیں، وہ اپنی ورزش کی روٹین نہیں چھوڑتے. اور یہ جواب خاص طور پہ انہوں نے دیا اس وقت جب ایک سوشل میڈیا پہ وائرل تصویر، جس کے بارے میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ بظاہر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک تصویر لگ رہی ہے، تو علیمہ خانم نے اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی اصلی تصویر ہے. اور یہ تصویر اصلی اس لیے انہیں لگی کہ انہوں نے عمران خان کو اس حالت میں دیکھا، یعنی انہیں لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ریئل پکچر ہے اور اسی طرح کے عمران خان صاحب دکھتے ہوں گے یا اسی طرح کے عمران خان صاحب ہیں. یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا. اب دیکھیں یہ تصویر اصلی ہے یا نقلی ہے، پچھلی ویڈیو تک تو مجھے نہیں پتا تھا، ہم نے کچھ تحقیقات کی، کچھ دوستوں نے اس میں مدد کی، تو ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ تصویر اصلی شاید نہیں ہے اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بڑا خوب استعمال کیا گیا ہے اور قریب تر پہنچے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے. یعنی یہ کیمرے سے نہیں کھینچی گئی، یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بنائی گئی تصویر ہے. مبینہ طور پہ میں اس لیے کہوں گا کہ میرے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس خود نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہیں اگر کہ یہ عمران خان کی ریئل پکچر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ حالت قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے دیکھی تھی. یہ بات انہوں نے کنفرم کی کہ اگر یہ عمران خان ہے تو یہ ان کی تصویر قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے کی ہے، یعنی پھر اس کا مطلب ہے یہ تصویر اکتوبر کی، انہیں لگتا ہے کہ اکتوبر کی ہو سکتی ہے یا ستمبر کی ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کے پسینے دکھائی بھی دے رہے ہیں اس تصویر کے اندر، اور ورزش کا انہیں شوق تو ہے. اگر عمران خان اس تصویر کی طرح دکھتے ہیں یا اس تصویر کی طرح وہ ہیں جو علیمہ خانم نے کہا، اب یہ تصویر اصلی ہے یا نقلی ہے یہ بحث آپ چھوڑ دیجئے. اگر عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ انہیں یہ تصویر اصلی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ڈالے جانے سے پہلے یعنی چند ماہ پہلے تک اسی طرح کے دکھتے تھے یا اس طرح کا ان کا فٹنس لیول تھا. تو پھر جنہوں نے استثنا لیا انہوں نے ٹھیک کیا. اگر واقعی عمران خان صاحب اس تصویر کی طرح دکھتے ہیں تو استثنا لینے والوں نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کر لیا، اور میرے خیال میں جو باقی لوگ بچے ہیں انہیں بھی پھر استثنا لے لینا چاہیے. ان کا بنتا ہے استثنا لینا جنہوں نے لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ لے لیں اگر عمران خان صاحب اس تصویر کے آس پاس بھی دکھتے ہیں تو. کیونکہ میں جس عمران خان کو لاسٹ ٹائم ملا تھا وہ زخمی تھے، انہیں گولی لگی ہوئی تھی اور ان کے ملٹیپل ایشوز تھے، ان کا وزن بھی بڑا ہوا تھا. لیکن اگر جیل کے اندر انہوں نے ہارڈ ایکسرسائزز کی ہیں اور اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے تو عمران خان صاحب پھر بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو عمران خان کو مل کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ فٹ دکھائی دیتے ہیں. شیر افضل مربت پہ علیمہ خانم نے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی شیر افضل مربت پر جو لوگ بات کرتے ہیں مجھے ان پہ ترس آتا ہے جو شیر افضل مربت کو سنتے ہیں، اور شیر افضل مربت جیسے اور بھی ہیں جن کو ایجنسی والے چھوڑتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی میری بہنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، باقاعدہ ایم کیا گیا، ٹارگٹ کر کے انہیں نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر واٹر کینن کے پریشر کا استعمال کیا گیا. وہ اٹھتی تھی پریشر سے انہیں پھر گرا دیا جاتا تھا، وہ اٹھتی تھی انہیں پریشر سے پھر گرا دیا جاتا تھا. تو پھر اعجاز خان جو ہے وہ جا کے واٹر کینن کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کی وجہ سے واٹر کینن کا پریشر جو ہے وہ مینج ہو گیا، یعنی اس نے پریشر اپنے اوپر لے لیا اور پھر عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تشدد کے حوالے سے عالمی سطح پہ بہت کوریج ہو رہی ہے، اور یہ میرے پاس اس کی کوریج کے بہت سارے پیجز موجود ہیں. اقوام متحدہ نے جب آواز اٹھائی عمران خان صاحب پہ تشدد کے حوالے سے تو لگاتار عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہاں پہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گلف ٹوڈے یہ عرب ممالک کا ایک بڑا تگڑا جریدہ، اس نے لکھا ہے. ورلڈ نیوز نے لکھا ہے اس کے بارے میں. پھر اس کے علاوہ یہ دیگر کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جو لگاتار لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کے دا اکنامک ٹائمز نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے یہ ایک تشدد ہے، اور لگاتار عمران خان صاحب کے اوپر یہ تشدد کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب پہ اس قسم کا جو تشدد ہے یہ بند کیا جائے. خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایکسپرٹ کالز فار این اینڈ ٹو عمران خان's solitary confinement in human detention conditions. یہ جناب اب مطالبات ہیں، دنیا بھر کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں. عمران خان ہوگا تو خبر عالمی سطح پہ جائے گی اور عالمی سطح پہ احتجاج بھی ہوگا. پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے چند مثالیں دی تھی
اس ویلاگ میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ابھی ناروے کی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانیوں نے بڑا تگڑا احتجاج کیا, وہاں اکٹھے ہو گئے, اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یورپ میں احتجاج ہوگا, امریکہ میں احتجاج ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں میں احتجاج کی ایک نئی ویو شروع ہونے والی ہے, اور یہ آنے والے چند مہینوں میں بہت تیز ہو جائے گی, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ہراساں کیا گیا, پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ذاتی لڑائیوں میں الجھایا گیا, اوورسیز پاکستانیوں کی جو فیملیز ہیں ان کو تنگ کیا گیا. لیکن اب اوورسیز پاکستانیوں نے دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں, اور الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آواز بلند کریں گے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ. اور پوری دنیا کے اندر آپ بہت سارے احتجاج, بہت سارے پروگرام, بہت ساری چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اور اس کو انشاءاللہ ہم سب مل کر یقینی بھی بنائیں گے. تو اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نئی توانائی کے ساتھ عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی ہے. ناروے کے اندر آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا, میں یہاں پہ جاپان میں آیا ہوا تھا تو 2 پروگرام ہوئے, دونوں میں بڑی تگڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی آئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, میڈیا پہ پابندیاں, یہ ہمارا ٹاپک تھا. عمران خان صاحب کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارا ٹاپک تھا. جو خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, مینڈیٹ کا احترام پاکستان میں نہیں کیا جا رہا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا ہے, یہ ساری چیزوں پہ, ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور لوگوں کے جذبات سن کر میں حیران ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سروائیو کیسے کرے گی. لوگ بہت غصے میں ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو اپنی پڑ گئی ہے. مصیبت پہ مصیبت ہے. وہ جو مولوی ہیں ان کو عوامی رد عمل سے شدید تکلیف ہو رہی ہے. مولوی بیچارے اچھل کود کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیا اتنا برا کر دیا, سارے جوتے پالش کرتے ہیں, اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہوا. اب مولوی بہت تکلیف میں, عوام نے مولویوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, ایک ہمارے دوست ہیں طاہر اشرفی صاحب, انہیں بہت زیادہ عوامی رد عمل جو ہے وہ ناپسند آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد میں سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. مولوی صاحب, آپ کو جہاد کا اور اس کا بیعت کا اور شہادت کا مطلب بھی پتا ہے. بارڈر پہ آپ نے جانا نہیں ہے, آپ کے حلوے میں بم کسی نے ڈالنا نہیں ہے, تو آپ نے کہاں جا کے شہید ہونا ہے. نہ تسا جانا ہے بارڈر تے, اور نہ تاڑے حلوے چ کسی نے پانا ہے بم, تو شہید تو آپ نے ہونا نہیں ہے. اور پروٹوکول اور سیکیورٹیاں لے کے آپ ایسے پھرتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ سے زیادہ کسی کی جان کو خطرہ ہی نہیں ہے, آپ کی تو ستے خیر ہیں. اگلی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ. آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کا دن تھا. نہیں کروائی گئی ملاقات. آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن گزر گئے ہیں. کھلی عدالتی احکامات کی اور انسانی اور اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. ملاقات روکنے کے اس غیر آئینی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پہ پرامن ریلی نکالی. مگر پنجاب پولیس نے صبر, قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا رستہ اختیار کیا. بلا اشتہار لاٹھی چارج کیا, وحشیانہ تشدد کیا. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی, جو پنجاب حکومت کی پولیس کی کھلی غنڈہ گردی کا ایک اور ثبوت ہے. اس تشدد کے نتیجے میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے, کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا, کم عمر بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا, جو کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا. گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا, اور پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے. جبر اور تشدد کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے ہیں. عمران خان کے اہل خانہ اور وکلا سے ملاقاتوں کو روکنا یہ غیر قانونی ہے اور غیر انسانی اقدامات ہیں. اس کی مکمل ذمہ داری پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس پر عائد ہوتی ہے, اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. پی ٹی آئی نے ذمہ داری ڈال دی پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی. حالانکہ پی ٹی آئی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی ٹکے کی اوقات نہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ کیا, فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا, مشرقی پاکستان میں کیا کیا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, نصرت بھٹو کے ساتھ کیا. انہوں نے سب کے ساتھ ہی کیا. نواز شریف کی بیوی کی گاڑی کو ہوا میں اٹھا دیا لفٹر کے ساتھ. یہ بات ہے جب نواز شریف ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ ہمیشہ سے وہی لوگ کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اسی طرح کا ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے, اور انہوں نے اپیل کی سول سوسائٹی سے, میڈیا سے اور جمہوری قوتوں سے کہ وہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی خود مختاری کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں.
یہ آگے جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی بیان. تو یہ معاملہ ہے اور لگاتار ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جبکہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں زبردستی وفاقی حکومت جاری رکھے ہوئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ برباد کر دیں گے آپریشن کے نتیجے میں, لیکن جن جن لوگوں کو ان کے گھروں سے, ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, رستے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے ہو کر انہیں روکتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کے حالات دریافت کرتے ہیں اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہیں. تو وہ جو ایک بیانیہ یہ بنا رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو رسوا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں گے, وہ یہ کر نہیں پائے. ڈاکٹر امجد نے اور کچھ اور دیگر لوگوں نے ایک نقطہ اٹھایا. نقطہ غلط نہیں ہے, دیکھیں یہ لاجیکل اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرنا تو خطرناک ہے کہ دہشت گرد صرف قبائلی علاقوں میں آ کے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں, شہروں میں کیوں نہیں جاتے. یعنی نارملی یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. تو ایکچولی تو یہ اسلام پسند لوگ ہیں نا, تو یہ اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ حملے ان لوگوں پہ کیوں نہیں کرتے جو غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں. ایک ٹیکنیکلی ایک سوال اٹھایا اور لاجک اسے مانتی بھی ہے. بے شمار ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں, ایسی دعوتیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ جو اسلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں, یہاں پہ ہی مسلح دہشت گرد کیوں آ جاتے ہیں؟ اور پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو نہ فوج کو نقصان ہوتا ہے, نہ دہشت گردوں کا نقصان ہوتا ہے, نقصان مقامی آبادی کا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جو ہے, جو مقامی لوگ بتاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پہلے دہشت گرد لائے جاتے ہیں, پھر ان کو وہاں پہ قبضہ کروایا جاتا ہے, پھر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے فورسز آتی ہیں, پھر وہ بھی اپنے علاقوں میں قبضہ کرتی ہیں, پھر دونوں طرف کے لوگ مقامی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں, اور پھر ان دونوں کی لڑائی کے لیے میدان خالی کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پھر مقامی لوگوں کو واپس کبھی بھی ان کے علاقوں میں صحیح طرح بسنے نہیں دیا جاتا. اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹونمنٹس بن گئے ہوتے ہیں, ایسے علاقے جہاں پہ پہلے کبھی بھی فوج نہیں تھی لیکن فوج کی بڑی بڑی چھاونیاں بن جاتی ہیں. سوات میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پیمانے پہ بن گئی ہیں, اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں ماضی میں چھاونیاں نہیں تھی لیکن اب وہاں پہ کنٹونمنٹس موجود ہیں, اور یہ آپریشنز کے بعد ہوا. فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, وہ اس لیے کہ یہاں پہ دیر پا امن قائم کرنا ہے. مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد ہمارے وسائل کے اوپر سے ہمارا کنٹرول کم ہو جاتا ہے, اور کنٹرول جو ہے وہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے. یہ وہ پھڈا ہے جو مقامی لوگوں کے دماغ میں گھس گیا. یہ بات ان کے دماغ سے نکلتی نہیں, انہیں لگتا ہے کہ لڑائی ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے. ناظرین, ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب, انہوں نے ساری رات گزاری جو بار کے صدر کے چیمبر میں, یہ ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات. کچھ صحافی اور دیگر ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنی گرفتاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی انہیں گرفتار کرنے کا ریاست نے فیصلہ تو کر لیا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جیسے بشرا بی بی کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, مارنگ بلوچ صاحبہ کو, بیبو بلوچ صاحبہ کو, جیسے سنم جاوید کو, فلک جاوید کو انہوں نے قید کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ اب ایمان مزاری کو بھی جیل میں بند کر کے رکھیں گے, اور ان کے لیے بھی حالات کو اتنا ہی سخت کر دیں گے. اب اس کے لیے آواز سب کو اٹھانی چاہیے. دیکھیں, اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں